السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، اگر جنبی شخص یا حیض و نفاس والی عورت، جنبی شخص کا مطلب یعنی جس آدمی کو نہانے کی غسل کرنے کی حاجت لاحق ہو گئی ہو، جس کے اوپر نہانا واجب ہو گیا ہو، نہانا ضروری ہو گیا ہو، تو اس شخص کو کہتے ہیں جنبی شخص۔ اور حیض و نفاس والی عورت اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کو ماہواری یا بچے کی ولادت کے بعد میں جو ناپاکی کا خون آتا ہے کچھ ایام کے لیے، اس عورت کو حیض و نفاس والی عورت کہا جاتا ہے۔ تو اگر ناپاک یعنی جنبی آدمی یا حیض و نفاس والی عورت اگر کسی پانی میں، برتن وغیرہ میں اگر پانی بھرا ہوا ہے اور اس میں ہاتھ ڈال دیں، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، ہاتھ صاف ہے، تو وہ پانی جنبی شخص کے یا حیض و نفاس والی عورت کے ہاتھ ڈالنے سے فقط ناپاک نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال رہتا ہے کہ اگر جنبی یعنی ناپاک آدمی اور حیض و نفاس والی عورت اگر پانی میں ہاتھ ڈال دے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پانی پاک ہی رہتا ہے، الا یہ کہ جنبی آدمی کے یا حیض و نفاس والی عورت کے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہو اور پھر وہ نجاست ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے پانی میں چلی گئی ہو، پھر تو الگ مسئلہ ہے، ظاہر ہے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ بات تو صرف جنبی یعنی ناپاک آدمی اور حیض و نفاس والی عورت ہی کے ساتھ خاص نہیں، یہ تو ہر شخص کے لیے ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ پر نجاست لگی ہے، وہ پانی میں ہاتھ ڈال دے ناپاک ہاتھ کو، تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناپاک آدمی، جنبی آدمی جس پر نہانا ضروری ہو، یا حیض و نفاس والی عورت اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈال دے اور اس کے ہاتھ پر کسی طرح کی نجاست نہیں ہے، تو ہاتھ ڈالنے سے خالی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔